بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحوم اور دہم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور امید ہے کہ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور جو آپ کو کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ اب تک مکمل ہو چکا ہوگا، اور جو کام یاد کرنے کے اعتبار سے آپ کو دیا گیا وہ اب تک یاد ہو چکا ہوگا، کیونکہ تمام طالب علم اپنے وقت کا خیال رکھتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے اور ہر کام وقت پہ کر لیتے ہیں، اس لیے امید ہے کہ آپ نے بھی یہ کام مکمل کر لیا ہو۔ تو عزیز طلبہ، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اوں۔ جی ہاں، یہ وہ لفظ ہے جو اکثر ہم لاپرواہی یا پھر نظر انداز کرتے ہوئے کسی بات کو ادا کرتے ہیں۔ اس سبق میں مصنف ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ نظر انداز کرنا یا لاپرواہی والا جو رویہ ہے وہ کہاں پہ ہمارے لیے مثبت اور کہاں پہ منفی نتائج مرتب کرتا ہے، اور اس رویے کو انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اور اپنی صنف کے اعتبار سے یہ سبق ایک مزاحیہ سبق ہے جس میں طنز و مزاح کے ذریعے معاشرے کے رویے کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ اصل میں طنز و مزاح دو الگ الگ اور مختلف الفاظ ہیں، لیکن اکثر انہیں ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں کوئی فرق بھی نہیں سمجھا جاتا۔ جب زندگی کی ناہمواریوں اور تلخیوں کو قلم بند کرتے ہوئے فنکارانہ اظہار میں کرختگی اور سختی آ جائے تو مزاح نہیں رہتا بلکہ طنز بن جاتا ہے۔ طنز ایک سخت اور شدید قسم کی تنقید ہے جس میں کسی شخص کی عادتوں یا اعمال یا کسی چیز کے برے پہلوؤں کو نمایاں کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ادب میں طنز کا مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ ادب میں جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اصلاح ہو جائے معاشرے کی۔ ادب میں طنز کو ہمیشہ مزاح کے پردے میں پیش کیا جاتا ہے۔ مزاح وہ مسکراہٹ یا ہنسی ہے جس کے پیش نظر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور ایک مزاح نگار اصلاح کا خواہاں ہوتا ہے اور معاشرے میں تبدیلیاں لانا چاہتا ہے۔ اگر ہم الگ الگ ان الفاظ کی بات کریں لغوی اعتبار سے تو مزاح کسی عمل، خیال، صورتحال، واقعے، لفظ یا جملے کے چند پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور اس سے محظوظ ہونا یا پھر کرنا مزاح کہلاتا ہے، جبکہ طنز بدمزگی پیدا کیے بغیر حماقتوں، برائیوں، بد اخلاقی اور حالات کی اس طرح مذمت کرنا کہ مزاح کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جذبات بھی پیدا ہوں، یہ طنز کہلاتا ہے، اور یہ دونوں مل کے طنز و مزاح بن جاتے ہیں۔ عموماً ادیب جو ہوتے ہیں، مصنف جو ہوتے ہیں، یہ طنز و مزاح کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں اور انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی اس رویے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تحریر لکھی گئی، سبق پڑھتے ہیں، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 98 سے شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 98 کھولیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 98 پہ مصنف کا تعارف موجود ہے۔ مصنف کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، جن کی ولادت 1884 میں ہوئی اور وفات 1947 میں۔ سبق کی تدریس کے دوران ایسے الفاظ جو کہ آپ کے لیے نئے ہوتے ہیں، جن الفاظ کے معنی ہمیں نہیں معلوم، ان کو خط کشیدہ کروا دیا جاتا ہے، انڈر لائن کروایا جاتا ہے۔ اس سے پینسل اپنے ساتھ رکھیں اور
دیے گئے الفاظ جو کہ آپ کو بتائے جائیں ان کو انڈر لائن کرتے رہیں تاکہ بعد میں ان کے معنی بھی دیکھے جا سکیں اور ان کو یاد بھی کیا جا سکے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتائی جاتی رہتی ہے کہ الفاظ معنی کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو مصنف کے تعارف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے، بریکٹ میں ہندوستان لکھا ہوا ہے، یعنی ہندوستان کا شہر دہلی، وہاں پیدا ہوئے۔ اسکول اور کالج کی تعلیم وہیں حاصل کی، تعلیم سے فارغ ہو کر حیدرآباد دکن چلے گئے، یہ بھی ہندوستان کا حیدرآباد ہے۔ وہاں پہلے محکمہ تعلیم میں ملازم رہے، پھر محکمہ انتظامیہ ملازمت اختیار کر لی، جہاں ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے۔ ان کے مضامین میں مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، اور دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ بہت مشہور ہیں، دہلی کی بامحاورہ زبان سنجیدہ ظرافت، یعنی کہ وہ ظرافت مذاق کو کہتے ہیں، لیکن سنجیدہ ظرافت مطلب ایک باوقار مذاق۔ سنجیدہ ظرافت کے علاوہ واقعہ نگاری کے لحاظ سے بھی ان مضامین کو اردو نثر کے شہپاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شہپاروں مطلب ہوتا ہے فن کا اعلیٰ نمونہ، شہپار یعنی فن کا اعلیٰ نمونہ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ مصنف کا مختصر تعارف۔ اس کے بعد سبق پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 99 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علموں کو دیکھو تو اونھ کا زور سب سے زیادہ انہی میں پاؤ گے۔ سال بھر کھیل کود میں گزار دیا، امتحان کا خیال آیا تو اونھ کر دی، یعنی کل سے پڑھیں گے۔ آخر یہ اونھ یہاں تک کھینچی کہ امتحان آ گیا، فیل ہوئے، اس فیل ہونے پر بھی اونھ کر دی۔ اور یہ اونھ جو ہے بہت ہی بامعنی ہوتی ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ باپ زندہ ہے، کھانے پینے اور اڑانے کو مفت ملتا ہے، اور اگر وہ مر بھی گئے تو جائیداد تو موجود ہے نا، اور قرضہ دینے کو ساہوکار تیار ہے۔ ساہوکار سود پہ قرضہ دینے والے کو کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں جو قرضہ دیتے ہیں، پھر پڑھ لکھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں۔ یہ ایک طالب علم کی سوچ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنا وقت برباد کرتا ہے اور اپنے رویے کو نہ بدلتا ہے اور ناکامیوں سے نہ کچھ سیکھتا ہے، بلکہ آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، صرف 18 برس ہی تو کی ہے، اور اگر مڈل کے امتحان میں 2-4 دفعہ فیل ہو چکے ہیں تو کیا حرج ہے، یعنی اس میں کیا برائی ہے۔ 30 سال کی عمر تک بھی انٹر پاس کر لیا تو سفارش کے بل پر کہیں نہ کہیں چپک ہی جائیں گے، یعنی کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی ملازمت تو سفارش کی بنیاد پہ مل ہی جائے گی، یا کم سے کم ولایت جانے کا قرضہ تو مل ہی جائے گا۔ ولایت سے مراد برطانیہ، لندن ہے، تو کہتے ہیں وہاں کم سے کم وہیں چلے جائیں گے قرضہ لے لا کے، اور ذرا کوشش کی تو بعد میں معاف بھی ہو سکے گا، یعنی یہ قرضہ لینے کے بعد اس کو معاف بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ ان کے معاملات کو دن بدن کیا کرتی ہے، خراب کرتی رہتی ہے۔ اس مصنف میں سب سے پہلے طالب علم کا تذکرہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ زور اس نظر انداز کرنے والے رویے کا، جس کو اونھ کے ذریعے ظاہر کیا جا رہا ہے، فرمائے کہ اس کا سب سے زیادہ زور طالب علموں میں ہی پایا جاتا ہے۔ اور اس فیل ہونے پر ادھر انہوں نے اونھ کی اور ادھر ماں باپ نے اونھ کی، یعنی فیل ہو گئے اور انہوں نے اونھ کی نظر انداز کر دیا، اور ماں باپ نے بھی اونھ کر دی۔ اس صورت میں ابا اور اماں کی اونھ کا دوسرا مطلب ہے
یعنی یہ کہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، یعنی بچہ فیل ہو گیا تو ماں باپ نے اونہ کر دی، یعنی اس کو وقتی طور پہ نظر انداز کر دیا، یہ سوچ کے کہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رو رو کر اپنی جان ہلکان کر لے، یعنی محاورتاً کہا جاتا ہے جان ہلکان کرنا، یعنی اپنے آپ کو مصیبت جھیلنا، مصیبت میں لے جانا، یا کہیں جا کر ڈوب مرے، کہیں خودکشی نہ کر لے۔ اور اس اونہ سے صاحبزادے صاحب کی تعلیم کا خاتمہ بالخیر کر دیا، یعنی انجام تک پہنچ گیا، یعنی بالکل ہی جب ماں باپ نے بھی کچھ نہ کہا فیل ہونے کے بعد تو پھر کیا ہوا کہ ان کی تعلیم کا سمجھ لو اختتام ہو گیا، اب وہ آگے کبھی نہ پڑھ پائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ تو اوپر طالب علموں کی بات بتائی گئی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ گھر والی کی اونہ سب سے زیادہ خطرناک اونہ ہوتی ہے۔ کسی ماما پر خفا ہو رہی ہے، ماما یعنی گھر میں جو نوکرانیاں ہوتی ہیں کام کرنے والی، ان کو ماما کہا جاتا ہے، تو کسی ماما پر خفا ہو رہی ہیں اور وہ برابر جواب دیے جاتی ہے، یعنی نوکرانی جو ہے وہ مالکن کو جواب بھی دیے جا رہی ہے، اور یہ جو ہے مالکن صاحبہ یہ اونہ کر کے خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کا رویہ ہوگا تو مصنف کہتے ہیں لیجئے نوکر شیر ہوگا، یعنی ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا، جب ان کو ان کی بدتمیزی پہ روکا ٹوکا نہ جائے گا اور خاموشی اختیار کی جائے گی تو کیا ہوگا، نوکر شیر ہو جائیں گے، یعنی ان کو کسی چیز کا ڈر نہ رہے گا۔ اب کیا ہوگا، گھر کا سارا انتظام درہم برہم، خود ان کے اختیارات جو ہیں وہ سلب یعنی چھین لیے جائیں گے، سلب کرنا یعنی چھین، گھر کی حکومت ان سے چھن ماماؤں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور کوئی چیز چوری ہو گئی، بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر ڈھونڈا، کچھ تھوڑا بہت غل مچایا یعنی شور شرابہ ہوا، اور آخر اونہ کر کے بیٹھ گئے۔ گھر میں کوئی چیز لاپتہ ہوئی، تھوڑا بہت شور شرابہ ہوا، ڈھونڈا، لیکن جب نہ ملی تو آخر اس کو بھی انہوں نے اونہ کہا اور خاموش ہو کے بیٹھ گئیں۔ اب کیا ہے کہ پٹاری میں سے کتھا چھالیاں غائب، پٹاری کہتے ہیں باریک باریک لکڑیاں سی ہوتی ہیں بانس کی، ان سے ایک صندوق جیسی بنائی جاتی ہے، تو اس میں پان رکھنے کا سامان بھی رکھا جاتا ہے، روٹیاں وغیرہ بھی رکھی جاتی ہیں، تو کہتے ہیں اس پٹاری میں سے کیا ہو رہا ہے، اب کتھا چھالیاں غائب، یعنی پان کا جو سامان ہوتا ہے کتھا اس کو کہتے ہیں، جو اس میں براؤن سے کلر کا ایک لکوڈ ہوتا ہے، وہ غائب ہونا شروع ہوا۔ خرچ کی صندوقچی میں سے روپے پیسے غائب، صندوقوں میں سے کپڑے غائب، غرض رفتہ رفتہ سارے گھر کا صفایا ہو گیا۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ نوکروں کو سر پہ چڑھا لیا، ماما نے کوئی رکابی توڑ ڈالی یعنی کہ پلیٹ وغیرہ، تو شکایت ہوئی، انہوں نے وہی اپنی اونہ کا استعمال کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں الماری کے پیچھے سے شیشے اور چینی کا اتنا ٹوٹا ہوا سامان نکلا کہ خاصے کئی صندوق بھر جائیں۔ بچوں نے کوئلے سے دیواروں پر لکیریں کھینچیں، دروازوں پر پینسل سے کیڑے مکوڑے بنائے، پہلے تو یہ تھوڑی بہت بگڑی اور پھر اونہ کر کے چپ ہو۔ اب رہے میاں، تو ان کی اونہ سب سے زیادہ تیز ہے۔ بیوی کسی بات پر بگڑی، میاں اونہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میاں بیوی کی یہ اونہ بعض دفعہ وہ کام کرتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون اور صلاح کار بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ بڑے بڑے عقل مند اور جو اچھے مشورہ دینے والے مشیر ہوتے ہیں وہ بھی وہ کام نہیں کر پاتے جو میاں بیوی کی اونہ کام کر جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ فرماتے کہ بیوی کو غصہ آیا، میاں نے اونہ کر دی کہ چلو لڑائی کا خاتمہ ہوا، میاں کسی بات پر بگڑے، بیوی نے اونہ کر دی، میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر اونہ کے بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا اور بیوی کو میکے جانا پڑ جاتا، یعنی یہاں پہ اگر نظر انداز نہ کیا جاتا بات کو تو بات اتنی بگڑتی کہ بیوی اپنے گھر ہوتی اور میاں گھر سے باہر ہوتے۔ یہ یہاں پہ اس کے مثبت نتائج بھی بتائے کہ نظر انداز کرنے کے کہیں پہ مثبت نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ پھر آخری میں مصنف فرماتے ہیں کہ ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور دونوں صورتوں میں اونہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شکست پر جس نے اونہ کی اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا، اور جس نے فتح پر اونہ کی اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی۔ وہ آج نہیں تو
کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔ اب رہے اونھ والے جو لاپرواہی سے شکست اور فتح کو برابر سمجھتے ہیں، ان کا بس خدا ہی مالک ہے، دنیا سے اگر مٹ نہ جائیں تو کم سے کم جوتیاں ہمیشہ ضرور کھائیں گے۔ یہ مختصر سی تحریر ماخوذ ہے مجموعہ مرزا فرت اللہ بیگ کی جلد سوم سے، جس میں مصنف نے ہمیں جو رویہ ہے ہمارا لاپرواہی والا، جس میں ہم اکثر جگہوں پہ اونھ کر کے یعنی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو مصنف ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ رویہ مناسب نہیں ہے، خاص طور پہ اولاد کے لیے جب وہ تربیتی مراحل سے گزر رہے ہیں، جب ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائی جا رہی ہے، اس وقت اگر ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے گا تو یقیناً یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح نوکر چاکر ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ رویہ مناسب نہیں ہے جس سے گھر کا انتظام خراب ہوگا۔ ہاں البتہ مصنف نے میاں بیوی کے درمیان اس رویے کو مثبت قرار دیا کہ وہاں پہ یہ رویہ جو ہے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو وقت ہے جس وقت ہم نظر انداز کرنے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آیا یہ وقت نظر انداز کرنے والا ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ رویہ ہمیں اس ٹائم مثبت نتائج دے گا یا منفی نتائج دے گا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہماری زندگی میں بھی اس طرح کے معاملات اور وقت آتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت کسی بات کو نظر انداز کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو اس بات کو نظر انداز کرنے یا نہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھا جائے کہ آیا اس کے مثبت نتائج نکلیں گے یا منفی نتائج نکلیں گے، یہ سوچ کر فیصلہ کیا جائے۔ سبق کی بلند خوانی مکمل ہوئی۔ دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ اس سے متعلق جو دیگر کام ہیں، سوال جواب، مرکزی خیال، خلاصہ، اس کو دیکھیں گے۔ آپ اس کے جو الفاظ معنی ہیں وہ یاد کر لیں گے، ڈائری نوٹ فرما لیں گے سبق کے الفاظ معنی جو کہ حصہ فرہنگ میں موجود ہیں، وہاں سے دیکھ کے ان کو یاد کر لیں، ڈائری نوٹ فرما لیں۔